بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 152۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، جلدی ہی پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 152 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نگاہ کرم سے محرومی سے بڑھ کر اور کون سی سنگین سزا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے نابکار مجرموں کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اپنے رب کی نافرمانی کر کے وہ دنیا میں بھی چین کا سانس نہیں لے سکتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 153۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ ترجمہ: اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 153 کی تفسیر۔ اس کی رحمتیں بے پایاں اور اس کی بخششیں بے کراں پر قربان، کوئی کتنا ہی قصوروار اور خطا کار ہو، اس کے در کرم پر حاضر ہو جائے تو اسے بھی محروم لٹایا نہیں جاتا۔ اس آیت میں اس مقام پر ان ربک، اے مصطفیٰ تیرا پروردگار کے الفاظ کتنے پیارے اور کتنے معنی خیز ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 154۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ ترجمہ: اور جب فرو ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو اٹھا لیا ان تختیوں کو، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 154 کی تفسیر۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا معقول عذر سن کر اور قوم کو اپنی غلطی پر نادم و پشیمان دیکھ کر آپ کا غصہ فرو ہو گیا، اور وہ تختیاں جو آپ طور سے لائے تھے اور جنہیں فرت جلال میں پھینک دیا تھا، اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اٹھا لیا، اور اپنی قوم کو بتایا کہ یہ وہ نسخہ رشد و ہدایت ہے جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اس کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، لیکن وہ لوگ جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں اور خوف الہی سے خالی ہیں، ان کے لیے اس میں حسرت و نامرادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ترجمہ: اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے وعدہ ملاقات کے لیے، پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی۔ کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس غلطی کے جو کی چند احمقوں نے ہم سے؟ نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، تو گمراہ کرتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ہی ہمارا کار فرما ہے، بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بنی اسرائیل بچھڑے کی پرستش کا جرم عظیم کرنے کے بعد سخت پشیمان ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہماری مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کیجیے۔ حکم ہوا ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے اپنے ہمراہ لاؤ
تاکہ وہ یہاں آ کر ساری قوم کے نمائندوں کی حیثیت سے توبہ کریں۔ چنانچہ آپ اپنی قوم کے 70 نمائندوں کی میت میں طور کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ایک بادل نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو گھیر لیا۔ وہاں پہنچ کر سجدے میں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مولا کریم سے گفتگو کی جو انہوں نے سنی۔ جب بادل چھٹ گیا اور سلسلہ کلام بھی منقطع ہو گیا تو کہنے لگے، موسیٰ ہم نے گفتگو تو سنی ہے، لیکن جب تک ہم اپنی آنکھوں سے متکلم کو دیکھ نہ لیں ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ خداوند تعالیٰ تھا؟ ممکن ہے کوئی اور ہو۔ اس پر زلزلے کے شدید جھٹکے آنے لگے اور بجلی کڑکنے لگی۔ اس وحشت ناک منظر کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو کر گرے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہولے منظر سے موت واقع ہو گئی، اور وہب کی رائے یہ ہے کہ مرے نہیں تھے بلکہ بے ہوشی کی وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ قریب المرگ ہو گئے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس غلطی کے جو کی چند احمقوں نے ہم سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی حالت دیکھی تو آپ کو اپنی قوم کے برہم ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ وہ لوگ جو بات بات پر بگڑ جانے کے عادی ہیں، جب دیکھیں گے کہ ان کے 70 سرکردہ آدمی لقمہ اجل ہو گئے ہیں تو نہ معلوم کیا ادھم مچائیں گے۔ اس لیے آپ نے عرض کیا، مالک اگر تیری مشیت یہی تھی کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا۔ اب جب یہ میرے ہمراہ آئے ہیں تو نے انہیں ہلاک کر دیا۔ میری قوم مجھے بدنام کرے گی اور مجھے ملزم ٹھہرائے گی۔ سفہا سے مراد یا تو بچھڑے کے پجاری ہیں یا دیدار خداوندی کا مطالبہ کرنے والے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش اور امتحان کو۔ اگر توفیق الہی انسان کی دستگیری کرے تو امتحان و آزمائش کے میدان میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی تائید اور توفیق شامل نہ ہو تو معمولی سی آزمائش بھی انسان کی لغزش کا سبب بن جاتی ہے اور زہد و تقدس کے سارے جبے تار تار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل کی نارسائی اور اپنی بے بسی کو ہر وقت پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈے۔ حضور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعائیہ کلمات کتنے دلکش اور کتنے حقیقت افروز ہیں کہ اے زندہ و جاوید، اے ہر چیز کو زندہ رکھنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، آنکھ جھپکنے کی قدر بھی مجھے اپنی توفیق سے محروم کر کے میرے نفس کے سپرد نہ کر، اور میرے تمام حالات کی خود ہی اصلاح فرما۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد اب اپنا دامن طلب پھیلایا جا رہا ہے۔ ولیجونا، ہمارے دین و دنیا کے تمام کاموں کا تو ہی محافظ اور نگہبان ہے۔ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں ہمیں صحت و عافیت اور توفیق ہدایت اور شوق عبادت عطا فرما، اور جب یہاں سے رخت سفر باندھ کر دارالبقاء کی طرف کوچ کریں تو وہاں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف۔ اللہ نے فرمایا، میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں اسے جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر، سو میں لکھوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ہدنا ہادا یہودو سے ہے جس کا معنی رجوع کرنا ہے۔ من ہادا یہودو اذا راجع، یعنی گناہ و قصور کرنے کے بعد ہم پھر تیری بارگاہ رحمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر، یعنی میرے اختیارات تو غیر محدود ہیں، جو چاہوں جیسے چاہوں کروں، کسی کو اعتراض نہیں۔ میری رحمت کے خزانے خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ میری رحمت کا دامن بہت وسیع ہے، لیکن اس کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل
یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر اور تعظیم کی آپ کی اور امداد کی آپ کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، وہی خوش نصیب کامیاب و کامران ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور حضور کی بعثت کے مقاصد جلیلہ کو بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونے کی وجہ سے حضور کو رسول اور مخلوق کی طرف مبعوث ہونے کے باعث نبی فرمایا گیا۔ حضور کو الامی کہنے کی متعدد توجیہات علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ یعنی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے امی کہا، یعنی جیسے نوزائیدہ بچہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اسی طرح حضور نے بھی کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور اس کے باوجود علوم ظاہری و باطنی سے سینہ مبارک کا لبریز ہونا حضور کا روشن معجزہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ام القریٰ کی طرف یعنی مکہ کی طرف نسبت کی وجہ سے امی کہا گیا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ امی امت کی طرف منسوب ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب امت ہیں، اور امت کی تا نسبت کے وقت حذف کر دی گئی، جیسے مکہ سے مکی اور مدینہ سے مدنی میں تا محذوف ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ اس مقام پر حضرت صدر الافاضل قبلہ مولانا محمد نعیم الدین قدس سرہ کا حاشیہ بڑا مفصل ہے، اسی کا ایک اقتباس نقل کرنا کافی سمجھتا ہوں۔ کتب الہیہ حضور سید عالم کی نعت و صفت سے بھری ہوئی تھیں۔ اہل کتاب ہر قرن میں اپنی کتابوں میں تراش خراش کرتے رہے، اور ان کی بڑی کوشش رہی کہ حضور کا ذکر اپنی کتابوں میں نام کو نہ چھوڑیں، لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے بعد بھی موجودہ زمانے کی بائبل میں حضور کی بشارت کا نشان کچھ نہ کچھ باقی رہ ہی گیا۔ چنانچہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 عیسوی کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کی انجیل کے باب 14 کی 16ویں آیت میں ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ لفظ مددگار پر حاشیہ ہے، اس پر اس کے معنی وکیل یا شفیع لکھے ہیں، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شفیع ہوا اور ابد تک رہے، یعنی اس کا دین کبھی منسوخ نہ ہو، بجز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے؟ پھر 29ویں 30ویں آیت میں ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں کی سی صاف بشارت ہے۔ اور مسیح نے اپنی امت کو حضور کی ولادت کا کیسا منظر بتایا اور شوق دلایا ہے، اور دنیا کا سردار خاص سید عالم کا ترجمہ ہے۔ پھر اسی کتاب کے باب 16 کی 7ویں آیت ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اس کی 13ویں آیت ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دین کی تکمیل ہو جائے گی اور آپ سچائی کی راہ یعنی دین حق کو مکمل کر دیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ۔ لفظ اسر دو معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، اسر بمانی ثقل بوجھ اور اسر بمانی عہد۔ یہاں دونوں معنی ملحوظ ہیں، یعنی اعمال شدیدہ کا جو عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، حضور کی تشریف آوری سے وہ اس سے آزاد کر دیے گئے۔ ان کی شریعت کے چند احکام یہ تھے کہ اگر کسی کپڑے پر پیشاب وغیرہ گر جائے تو اس حصے کو کاٹ دینا پڑتا تھا،
ایام حیض میں عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تک ممنوع تھا۔ مال غنیمت کا استعمال جائز نہ تھا بلکہ اس کو ایک جگہ جمع کر کے نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ سورہ آراف آیت نمبر 157 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں۔ اغلال جمع ہے اور اس کا واحد غلن ہے، اس کا معنی ہے زنجیر۔ اس سے مراد بھی شریعت موسوی کے شدید اور سخت احکام ہیں۔ مثلا یوم سبت کو ہر دنیاوی کام کی ممانت تھی۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو دیت کی گنجائش نہ تھی بلکہ قاتل کو بطور قصاص قتل کر دینا ضروری تھا۔ اسی طرح کئی دیگر احکام تھے، لیکن رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان تمام میں تخفیف اور نرمی کر دی گئی۔ اگر کپڑا پلید ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے دھونا ہی کافی ہے۔ حائضہ عورت سے صرف ہم بستری ممنوع قرار دی گئی، دوسری پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ قاتل سے دیت بھی قبول کرنے کی اجازت دی گئی۔ مال غنیمت کا استعمال حلال کر دیا گیا۔ کتنی آسانی اور نرمیاں کر دی گئیں۔ ہزار صلاۃ و سلام اس طلعت زیبا پر جس کی آمد سے گلشن عالم میں بہار آ گئی، جس کے ظاہر ہونے سے کائنات میں اجالا ہو گیا، تہمات کے کفس ٹوٹ گئے، غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں اور انسان کو شرف انسانیت سے آشنا کر دیا گیا۔ اغلال جمع ہے اور اس کا عطف اسر پر ہے جو واحد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسر مصدر ہے، اگرچہ یہ لفظ واحد ہے لیکن اس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 157 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ۔ آخر میں بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بتا دیا کہ فلاح و سعادت سے صرف وہی سرفراز ہوگا جو میرے مصطفیٰ پر سچے دل سے ایمان لایا اور اس کی تعظیم و تکریم میں کوئی کوتاہی نہ کی، اس کے دین کی نصرت اور اس کی شریعت کی تائید کے لیے ہر قربانی دینے پر مستعد ہوا اور اس کے نور تاباں یعنی قرآن حکیم کے ارشادات پر عمل کرنے کے لیے دل و جان سے آمادہ ہوا۔ یہ آیت شان رحمت للعالمین کی آسمانی تفسیر ہے۔ ایمان کے بعد حضور کی تعظیم و تکریم سب سے اہم ہے، بلکہ نصرت اور اتباع قرآن کا حق ادا ہی تب ہو سکتا ہے جب دل میں حضور کا ادب و احترام ہو، یعنی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہاں پر 9ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔